الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہمارے معاشرے میں جب کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو پھر بطور ادب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جب سکول میں ماسٹر صاحب جاتے ہیں، استاد جاتے ہیں تو شاگرد جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج کا سوال جو ہے اسی کے متعلق ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ صبح کی اسمبلی میں کیا حالت نماز والا قیام پاکستانی قومی ملی ترانے کی تعظیم کرتے ہوئے بے حس و حرکت کھڑے ہو جانا، کسی قسم کی بات، سوال جواب، حرکت حتیٰ کہ اشارہ تک نہ کرنا کیا جائز ہے؟ خالص شرعی نقطۂ نظر سے جواب دیں. قرآنی نصوص، حدیث و سیرت کے دلائل اور عہد صحابہ کی عملی جھلک سے واضح فرمائیں کہ کیا ایسا کرنا حکم اللہ یا حکم رسول اللہ کی روح سے جائز مستحسن ہے یا اس کے برعکس ناجائز و حرام ہے. اسی طرح کلاس روم میں استاد، پروفیسر، لیکچرار وغیرہ کے آتے ہی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا کیسا ہے؟ تو جواب جو ہے اس کا یہ ہے کہ نماز والا قیام ایک شرعی عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی یا کسی ترانے نغمے کی تعظیم کے لیے بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہونا اور جیسی حرکات آپ نے ذکر کی ہیں یعنی سوال میں، تو اس طرح کی اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ارشاد ہے رب العالمین کا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ قیام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قیام کرنا درست نہیں ہے. جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعید سنائی ہے. خواہ وہ استاد ہو یا مرشد چودھری ہو یا وڈیرا صدر ہو یا وزیر اعظم یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا افسر ہو، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم، نبی مکرم عزت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب مثلا الرجال قیام فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور مسجد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر میں ابن عامر اور عبداللہ بن زبیر تھے. تو ابن عامر کھڑے ہو گئے اور ابن زبیر جو تھے وہ بیٹھے رہے. ابن عامر کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ بندے اس کے لیے مطیع ہو کر کھڑے کیے جائیں، تو وہ اپنا گھر جو ہے آگ میں بنا لے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اولاد آدم اس کے لیے قیام کی صورت میں مطیع ہو جائے تو اس کے لیے آگ واجب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اتنی شدید محبت کے باوجود وہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذالک۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور جب وہ آپ کو دیکھ لیتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس قیام کو برا سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کھڑا ہونا جو ہے، کسی کا کھڑا ہونا اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، اس لیے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی بغوی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی پاک باز اعلیٰ عرفہ ہستی کے لیے قیام جائز نہیں، تو پھر آپ کے علاوہ وہ دوسرا کون سا ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے قیام کیا جائے؟ لہذا کسی سکول، ماسٹر، جج، وکیل، پروفیسر، ڈائریکٹر، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، فوجی افسر، جنرل، کرنل جو بھی ہوں، تو سیاستدان، سیاسی رہنما کے احترام میں یا جو ہے کسی گلوکارہ وغیرہ کے ترانے و نغمے یا گانے پر کھڑے ہونا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس قیام کو پسند کرتے ہیں وہ جیتے جی جو ہے اس دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ بعض لوگ قیام کے جواب کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کسی کے تعظیم کے خاطر کھڑا ہونا جائز ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قوموا لسیدکم، تو اپنے سردار کی خاطر اٹھو، بلکہ یوں فرمایا قولوا الا فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ تو ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کی دوسری وجہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب میں ہے کہ جنگ خندق میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ ایک قریشی عبان بن قیس نے ان کے بازو کی رگ میں تیر مارا تھا، جس کی بنا پر وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر گیری کرنے کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا۔ جب آپ خندق سے واپس آئے تو آ کر اسلحہ اتارا اور غسل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا، یعنی جبریل امین نے کہا میں نے ابھی اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا۔ تو ان کی طرف نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ قصہ مختصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، کیونکہ انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ کر کفار کی مدد کی تھی۔ جب وہ محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے قلعوں سے نکل کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کرنا اس شرط پر منظور کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو حکم کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار یا بہترین آدمی کی طرف اٹھو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے فرمایا قوموا الی سیدکم فانزلوہ، اپنے سردار کی طرف اٹھو اور انہیں اتارو۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس بات پر سکوت اختیار کیا جو ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہے۔ یہی بات
ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے قواعد فی علوم الحدیث میں ذکر کی ہے، اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض تھے اور گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا کہ وہ مسجد کے قریب آ چکے ہیں تو آپ نے انصار کو انہیں گدھے سے اتارنے کے لیے حکم دیا تھا، نہ کہ اپنی جگہ کھڑے ہونے کا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے جو سردار ہے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاؤ، یعنی اس کی طرف اٹھو کہ وہ مسجد کے دروازے تک آ گئے ہیں تو ان کو اتارو، وہ مریض ہیں، تو ان کی طرف جانے کا حکم دیا تھا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی تعظیم کے لیے قیام کا حکم دے بھی کیسے سکتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تعظیم قیام مکروہ سمجھتے تھے؟ پیچھے حدیث ترمذی شریف کی گزر چکی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی، کہ اللہ کے نبی جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہم صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور حالانکہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے پیار اگر ہم کو تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، اس کے علاوہ کسی شخص سے نہیں تھا، تو ہم اللہ کے نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا یعنی کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جتنی بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔